بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل۔ آپ دیکھ رہے ہیں RYQ TV اور پروگرام ہے روشنی۔ موضوع مسلسل یعنی پیر اور منگل ہماری جو نشست ہوئی ہے، اور اس ہفتے ہم نے قربانی کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ آغاز ہوا قربانی کے لفظی معنی سے، اور مذہبی پوائنٹ آف ویو سے ہم نے دیکھا کہ اسلامک یعنی ریلیجن پوائنٹ آف ویو سے کن کن باتوں پر اس کا معنوی اطلاق ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پھر قربانی کو کل ہم نے سمجھا، پھر تاریخی پس منظر بھی اس کا سمجھنے کی کوشش کی۔ آج انشاءاللہ اس کی مشروعیت سے آغاز کریں گے، اور پھر کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ظاہر ٹاپک کو کنکلوڈ ہی کر رہے ہیں، آلموسٹ ظاہر لاسٹ ایک نشست ہے، اور اس میں اس موضوع کو ہم نے اختتام تک پہنچانا ہے۔ عید الاضحیٰ پر اس نیکی کے علاوہ بھی کوئی بدل ہو سکتا ہے، اس کو آن دی ادر ہینڈ دوسرے انداز سے ہم نے ڈسکس ضرور کیا، لیکن برسبیل تذکرہ آج باقاعدہ سوال کی صورت میں اس پر اختتام کروں گا۔ گفتگو کے لیے ملک پاکستان کے بہترین علماء ہمارے ساتھ ہیں، حضرت علامہ مولانا لیاقت حسین اظہری صاحب اور جناب مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب۔ آپ دونوں حضرات کا خیر مقدم ہے۔ علامہ صاحب، قربانی کی مشروعیت کے حوالے سے قرآن و سنت ہمیں کیا کہتا ہے؟ آغاز کریں سوال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما۔ بہت شکریہ سید سلمان گل صاحب۔ دیکھیں، قربانی کا جو مشروعیت ہے، ایک تو قربانی کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی انسانیت کی تاریخ قدیم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو صاحبزادوں نے اللہ کی بارگاہ کے اندر قربانی پیش کی، جن کا ذکر رب کائنات نے قرآن کے اندر فرمایا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ تو انہوں نے قربانی پیش کی، ایک کی اللہ نے قبول کی اور دوسرے کی قبول نہیں کی۔ صرف یہی اشارہ دوں گا کہ وہاں سے یہ سلسلہ یعنی آغاز جو ہے قربانی سے ہی ہو رہا ہے، وہیں سے قربانی سے آغاز ہو رہا ہے، انسانیت کا، آدمیت کا بھی، اور وہیں سے سارا نظام۔ پھر جو قربانی ہم کرتے ہیں، جس کو سنت ابراہیمی بھی کہا جاتا ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی پیش کی اور رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو قبول و منظور فرمایا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا کہ یا رسول اللہ ما ہی الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، فرمایا تمہارے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ تو اس کی مشروعیت اور اس کی یہ فرضیت ہے کہ ہر صاحب نصاب مسلمان پر قربانی کرنا واجب ہے، اور یہ مشروع رکھی گئی ہے، سنت ابراہیمی ہے، اور اس کو جو ہے وہ قربانی کے ایام کے اندر، ایام نہر کے اندر کیا جاتا ہے۔ قربانی کے لیے چونکہ مخصوص وقت ہے، مخصوص جانور ہوتا ہے، اور اس کی مخصوص شرائط ہیں، انہی شرائط کے ساتھ ہر وہ صاحب نصاب مسلمان جو قربانی کرنے کی استطاعت رکھتے۔ دیکھیں، اسلام کا حسن یہ ہے کہ ہر ایک پر نہ حج کو فرض کیا، نہ زکوٰۃ کو فرض کیا، نہ قربانی کو فرض کیا۔ واقعی اسلام کا جو حسن اس ہے، کی استطاعت رکھتا ہے اس پر کیا۔ بالکل۔ کچھ لوگ قربانی کا گوشت لینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا رکھا، کچھ لوگ دینے والے ہیں، دونوں کو رب تبارک و تعالیٰ نے ایک امتحان کے اندر ڈال دیا کہ جن کو دیا ہوا دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر کیا دیتے ہیں اور کیا نہیں دیتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ ہر مسلمان پر لازم و ضروری ہے کہ وہ قربانی کریں۔ قربانی کے جانوروں کے اندر تو عمومی طور پر جیسے کہ معلوم ہے سب کو کہ تمام جو جانور ہیں وہ گائے ہے اور بیل ہے اور اونٹ ہے، اور یہ سارے کے سارے جانور کیے جاتے ہیں۔ لیکن اس کے اندر ایک بنیادی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ قربانی جب آپ کرنے لگیں، آگے اس کا مستقلاً سوال بھی آ رہا ہے، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، قربانی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر کرو تو اس کے اندر جو ہے کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بھی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ بنی اسرائیل، سورۃ البقرہ، بنی اسرائیل نے جو قربانی پیش کی اور اس گائے کی صفات کو بیان کرتے ہوئے کہ کیسی گائے ہونی چاہیے، فرمایا مسلمۃ لا شیۃ فیہا، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے۔ تھوڑا عیب ہو تو پھر بھی چل جاتا ہے، لیکن ایسا عیب کہ جو بالکل ظاہر ہو، باہر ہو، اس کا لنگڑا پن، اس کا کانا پن، مثلاً معذوری وغیرہ، ایسے جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر قربان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ صحیح۔ دوسری قربانی کی بنیاد یہ ہے کہ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم۔ کیا چیز پہنچتی ہے؟ بھائی میرا جانور اتنا بڑا ہے، تمہارا جانور اتنا چھوٹا ہے، کس کا جانور اللہ قبول کرے گا، کس کا نہیں قبول کرے گا؟ فرمایا کہ جانوروں کے کوئی سائز پر یا مقدار پر قبولیت کا نہیں ہوتا ہے، یہ اس قربانی کے بدلے میں تمہارے دل کے اندر جو تقوی اور ایثار پیدا ہوتا ہے
اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر تمہاری ایک جاننثاری کے جذبہ پیدا ہوتا ہے، جس کو تقوی سے تعبیر کیا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، فرمایا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پہنچتا ہے کہ انسان رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر یہی کہتا ہے کہ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ کہ میری قربانی، میری نماز، میرا مرنا، میرا جینا، سب کچھ اللہ تبارک، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں اپنے آپ کو اور اس قربانی کو اور ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ کرتا ہوں۔ تو قربانی کی روح یہ ہے، قربانی کی اصل یہ ہے، ٹھیک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ قربانی فربا سے فربا قربانی کرو، اچھی قربانی کرو، جتنی اچھی قربانی ہوگی فرمایا کہ پل صراط پر تمہاری سواریاں بنیں گی، اور پھر انسان کی پھر یہ آئیں گے نا اپنے بالکل سینگوں اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ فرمایا، لیکن اس کے اندر بنیاد یہ ہونی چاہیے کہ ہم صرف اس کے ظاہر پر گر پڑے ہیں، اور بعض جگہوں پر تو اس کے ظاہر کو شوف بھی کیا جاتا ہے، اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ قربانی اچھی بھی کریں، لیکن یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ قربانی کی حقیقت یہ ہے، قربانی کی روح یہ ہے، قربانی کا دیکھیں آدم علیہ السلام کے اس دور کے اندر تو قربانی کو آسمان پہ اٹھا لیا جاتا تھا، آج اگر یہ ہوتا کہ قربانی اٹھائی جاتی تب پتہ چلتا کس کی قبول ہوئی، کس کی قبول بتائیے کتنی اٹھتی، میرے اور آپ کے محلے کی کتنی ساری اٹھتی اور کتنی ساری رہ جاتی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، کس کی رہ جاتی ہیں اور کس کی اٹھ جاتی، کس حاجی صاحب کی یہیں رہتی، کس حاجی صاحب کی جاتی، تو یہ سارا کچھ نہ کریں، بلکہ یہ دیکھیں کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر خلوص و للہیت ہو۔ اور اب اللہ رب العزت نے آپ کی گفتگو سے بات سمجھ آتی ہے کتنا اپنے بندوں پر مہربان ہے کہ پردہ رکھا ہوا ہے، اگر وہ اسی طرح اٹھانے پر آ جائے تو بتائیں بچے گا کیا؟ یہ صدقہ ہے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کا صدقہ ہے کہ ساری ہماری چیزوں پر پردہ رکھا ہوا ہے، سارے ہمارے چیزوں پر پردہ رکھا ہوا ہے۔ صحیح بات ہے، کیونکہ درمیان آپ ہیں تو یہ ظاہر ہے اللہ رب العزت نے مہربانی فرمائی، عزت عطا فرمائی۔ حضور مفتی صاحب قبلہ، قربانی کرتے وقت کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، کن کن امور کو ظاہر پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اصل اس کا مقصد اور جو فلسفہ ہے اس کا حصول ممکن بن سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جیسے قبلہ علامہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی گفتگو میں چند چیزوں کی طرف اشارہ کیا، اور آخری جو آپ نے بات چھوڑی ہے وہ اخلاص کی بات چھوڑی ہے، جی جی، اور قربانی کرنے کے اندر جن امور کا خیال رکھا جانا چاہیے اس میں سب سے پہلی چیز حسن نیت ہے۔ صحیح، وہ اس لیے کہ قربانی جو ہے وہ محض تفریح طبع کا نام نہیں ہے، محض گوشت خوری کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عبادت ہے، ارادہ اور کرتے وقت عبادت جو ہے وہ اللہ رب العزت کی فرما برداری، اللہ کے رسول کے حکم کی تعمیل اور اللہ کے قرب کے حصول کے لیے کی جاتی ہے۔ عبادت کا اصل مقصود قرب الہی ہے۔ صحیح، تو یہ عبادت جب آپ ادا کرنے جا رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ بظاہر یہ عبادت، یہ مال، یہ جانور اللہ کی راہ میں قربان کرنے جا رہا ہوں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ اللہ کے حکم پر عمل اور قرب الہی کا حصول۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب حسن نیت ہو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ اللہ نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے، نہ تمہارے جسم کو دیکھتا ہے، بلکہ وہ تو تمہارے قلوب کو دیکھتا ہے، تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، اللہ کے ساتھ تمہارے تعلق کو دیکھتا ہے کہ کس نیت کے ساتھ تم یہ عبادت کرنے جا رہی ہو۔ اور قرآن مجید کی آیت مبارکہ حضرت نے بھی پیش کی، تبرکن میں بھی وہ پڑھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے براہ راست قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ جتنی عبادات ہم پر فرض کی گئی ہیں، ہر عبادت کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت اللہ سبحانہ و تعالی نے رکھی۔ جیسے نماز کے لیے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ جو آپ رکوع میں جا رہے ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، پہلے وضو کر رہے ہیں، ان تمام چیزوں کا مقصود کیا، فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ کہا بے حیائی سے بچ جاؤ گے، برائی سے بچ جاؤ گے۔ اسی طرح روزوں کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ ولا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ صرف بھوکا پیاسا رکھنا مقصود نہیں ہے، ڈائٹنگ کروانا مقصود نہیں ہے، بلکہ حصول تقوی اصل مقصود ہے جو اس ذریعے سے حاصل ہوگا۔ زکوٰۃ کے لیے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، مالوں سے زکوٰۃ لے لیجئے تاکہ دل بھی پاک ہو جائے، تن بھی پاک ہو جائے، من بھی پاک ہو جائے، دونوں کی پاکی کا حصول ہو جائے۔ اسی طرح حج کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا
اور پھر یہ جو قربانی ہے اس کے لیے بھی ارشاد فرما دیا کہ اصل میں یہ جو تمام پریکٹسز آپ سے کروائی جا رہی ہیں، ان پریکٹسز کا اصل مقصود کیا ہے؟ تقوی، یعنی قرب الہی اور پرہیزگاری۔ اور پھر ایک مقصود جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا قربانی کا، فرما فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ۔ یہ قربانیاں اس لیے بھی رکھی گئی ہیں کہ تم بھی کھاؤ اور وہ جو نادار لوگ ہیں جنہیں پورا سال میسر نہیں، ان کا بھی خیال رکھو۔ یعنی قربانی کے امور میں ایک بات یہ بھی ہے کہ صرف ڈیپ فریزر کا پیٹ نہیں بھرنا ہے، بلکہ اپنے جو مسلمان بھائی جنہیں پورے سال یہ نعمت میسر نہ آتی ان کو کھلانا ہے۔ قربانی تو اصل میں سکھاتی ایثار ہے۔ ایثار کا مطلب کیا ہے؟ کہ اپنی جان سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو مد نظر رکھنا ہے، اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور پھر تیسرا جو اس میں خاص خیال رکھنا ہے وہ یہ کہ اللہ پاک ہے اور پاک چیز کو ہی اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ بے شک۔ تو یہ جو قربانی کے جانور خریدے جا رہے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، وہ حلال، طیب اور پاکیزہ مال سے خریدے جائیں، نہ کہ حرام مال سے، چونکہ اللہ تعالیٰ حرام کو کبھی قبول نہیں فرماتا ہے۔ تو آپ شو آف کرنے کے لیے، دکھاوے کے لیے بھاری بھرکم جانور خریدنے حرام مال سے اللہ کی بارگاہ میں کبھی مقبول نہ ہیں۔ بظاہر آپ نے حلال مال سے خریدا لیکن دکھاوے سے آپ باز نہ رہے، اور آپ کی نیت، آپ نے فرمایا نا بنیادی نیت ہے، بالکل، اور حسن نیت، چونکہ ابھی فرمایا نا حضرت ابھی تو حسن نیت تو تباہ شد ہے اس دور میں قربانی کے، بالکل ایسے ہی ہے۔ تب کیا فرماتے ہیں؟ ایسے ہی اس میں اصل میں بات یہ ہے کہ یہ تو دلوں کا حال اللہ ہی بہتر جانتے ہیں نا۔ ہم کسی کے ظاہری عمل پر ہم اپنی طرف سے کوئی بدگمانی نہیں کر سکتے، ہمیں اس سے بھی منع فرمایا گیا ایاکم والظن، یہ سوء ظن سے بچو، بدگمانی سے لازمی بچو۔ لیکن اگر ایسا ہے کہیں تو اس کے لیے کیا حکم؟ بات یہ کہ اجر تو اللہ نے دینا ہے، آپ اور میں قاضی نہیں ہے کہ ہم فیصلہ کر سکیں کسی کے لیے کہ اس کی قربانی قبول اور اس کی قبول نہیں۔ ہمیں تو صرف شریعت مطہرہ کے قواعد و ضوابط اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنے کا حکم ہے۔ اپنے تئیں اپنی زندگی رسول اللہ کی سنت اور سیرت کے مطابق ڈھال لیجیے، یہی حسن ہے اور یہی خوبصورتی ہے، اور اسی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جہاں تک علماء کا تعلق ہے، ظاہر سی بات ان کی ذمہ داری بنتی ہے، اور الحمدللہ اس پلیٹ فارم سے آ کر وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں، الحمدللہ عوام تک یہ بات پہنچا کر۔ تو بس یہ اس کے اندر جو ایک آخری بات میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، ایک تو حلال طیب مال، اس کے اندر پھر یہ ہے کہ کسی کا مال غصب نہ کیا جائے، کسی کا حق مار کر اللہ کی راہ میں قربانی کی جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بھی پسند نہیں ہے۔ اور آخری بات یہ کہ ہم نے جو قربانی کا معیار جس طریقے سے بنا رکھا ہے کہ ہم جب جانور خرید کے لے کر آتے ہیں تو گلی بند، روڈ بند، گھر کے سامنے میلہ لگا ہوا ہے، گندگی الگ پھیلی ہوئی ہے، گزرنے والوں کا راستہ بند کر دیا کہ نہیں جناب یہاں سے نہیں گزرنا، قربانی کا جانور یہاں پر رکھا ہوا ہے۔ تو اپنے اس عمل سے کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کے دل میں ہم نفرتیں پیدا کر دیتے ہیں، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ اس قربانی کے جانور یا قربانی کے عمل کو مایوب سمجھنے لگتے ہیں۔ تو یہ ہماری اپنی غلطیاں اور کوتاہیاں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایمان کے 60 اور کچھ شعبے ہیں، اس میں سے ایک کام یہ بھی ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے ہٹاؤ۔ راستے بند کرنے کا حکم ہمیں نہیں دیا گیا، ہمیں تو راستے کشادہ کرنے کا حکم ہے۔ تو یہ بھی ان امور کا خیال رکھیں کہ لوگوں کے حقوق اس میں تلف نہ ہو، لوگوں کو تکلیف ہرگز نہ پہنچے۔ بالکل صحیح، اور ظاہر ہے ہم نے علماء کرام سے یہی سنا ہمیشہ کہ جس عمل میں ریاکاری نہ ہو، جس عمل میں نمود و نمائش نہ ہو، یہ وہ والی بات ہے مفتی صاحب کہ کسی سے بدگمانی نہیں ہے، لیکن نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے تاکہ وہ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے اور اس کام میں انوالو ہے تو وہ اپنی اصلاح کر لے، اس کام کو خالص کر لے، اس میں اخلاص لے، کیونکہ آپ نے فرمایا نا اس نے نیت ہی بنیاد ہے، یعنی جس طرح علامہ لیاقت صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اخلاص ہی اس کی بنیاد ہے۔ اگر اخلاص نہیں تو ظاہر ہے جب ارادہ ہی آپ کا ملاوٹ کا شکار ہو جائے تو پھر عمل، اور پھر بھی اللہ قبول فرما لے تو اس پر وہ قادر ہے۔ لیکن ہم نے جو کرنا ہے اور قرآن و سنت ہمیں جو بتا رہا ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں ریاکاری نہیں کرنی، ہمیں اللہ کی بار یا اللہ تیرے لیے قربانی کرنے جا رہا ہوں، نیت کر رہا ہوں، حوصلہ بھی تو دے، ہمت بھی تو دے، قبول بھی تو فرما۔ بریک کے بعد ہوتی ہے ملاقات۔ ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے، اور آج ہم قربانی کے موضوع کو کنکلوڈ کرتے ہوئے اسے کمپلیٹ کرنے جانے کو، لاسٹ ہمارا یہ ایک سمجھ لیں ایک پروگرام ہے اس ٹاپک کے حوالے سے، اور پھر ذی الحج کی آمد ہے، تو انشاءاللہ ذی الحج کی ایک بڑی خوبصورت اور بہت ہی شاندار قسم کی نشریات آپ کے لیے ARY-QTV نے سجائے، آپ دیکھیں گے تو آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ اپنے ریویوز ہمیں دیجیے گا، محبت نامے ہم تک بھیجیے گا۔ قربانی کے موضوع پر بات کر رہے ہیں علامہ لیاقت حسین نظری صاحب، مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب۔ علامہ صاحب سے میں ایک بات کرنا چاہوں گا، حضور ایک ہماری قربانی، آپ نے کہا نا کہ وہ بات ابھی دیکھیں ذہن میں وہی نقطہ گھوم رہا ہے کہ پردہ رکھا ہوا ہے اللہ نے، ورنہ ہماری قربانی کا جو انداز، ہم کسی سے بدگمان نہیں ہو رہے، لیکن انداز اور ظاہر کو دیکھ کر، ہم قاضی بھی نہیں ہیں حضرت، لیکن جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کو دیکھ کر دل کم از کم دکھ رہا ہے، کیونکہ اس نچلے درجے پر تو ہے نا کہ دل میں کم از کم برا جانتے ہیں۔ تو سرکار
یہ جو ہمارے سلف صالحین وغیرہ ہیں، ہمارے صحابہ اکرام، اللہ اکبر، مینارہ نور ہیں، مینارہ ہدایت ہیں، ان حضرات نے بھی تو قربانیاں کی ہوں گی یقیناً، ظاہر ہے. تو ان کی قربانی کے حوالے سے بھی کچھ ارشاد سنیں. ان کی قربانی کیسے ہوتی تھی، کس انداز سے، کیا نیت ہوتی تھی، کیا عمل ہوتا تھا؟ دیکھیے اس حوالے سے گفتگو جیسے ہم نے کی کہ بھئی نیت تو ایک بنیاد ہے، انما الاعمال بالنیات، مفتی صاحب نے حدیث پاک پڑھی، اس کے بغیر تو آپ کی کوئی بھی چیز قبول نہیں ہو سکتی ہے. لیکن یہ بھی مفتی صاحب نے بہت احتیاط کی گفتگو فرمائی، بلکہ احوط فرمائی گفتگو، کہ ہم کسی پر کوئی چیز نہیں کر سکتے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ جب قربانی کے ایام آتے تھے تو آپ اپنے غلام سے کہتے تھے کہ بھئی قربانی کے جانور لے کر جاؤ، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ایام قربانی آ گیا. اب دیکھیں ان کی نیت تھی، صحیح، ان کی نیت تھی کہ لوگوں کو پتہ چلے. تو ایسے بھی واقعات ملتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے، جیسے کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ قربانی کی اساس یہ ہے کہ ایثار. تو ہمارے سلف صالحین اور صحابہ کرام اور آل بیت اطہار اور امہات المومنین کی زندگی مبارک دیکھیں تو ان کی زندگی تو ساری کی ساری جو ہے وہ ایثار و قربانی سے عبارت ہے. صحیح. ہم تو سلمان بھائی، ہماری تو پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ سال میں پورا سال گوشت کھاتے رہتے ہیں. آپ کے گھر پہ بھی گوشت پکتا ہے، میرے گھر پہ پکتا ہے، جب چاہتے کھاتے. سال بھر ہمارے جن لوگوں کے گھروں پر سال بھر فریج بھرے ہوئے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے. وہ آپ والی بات ہے، بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. ہاں صحیح بات، بدگمانی نہیں کرنی ہے. جن کے گھروں پہ، ہم سب کے گھروں پہ فریج بھرے ہوئے ہیں، وہ بھی ایسا کر رہے ہوتے ہیں کہ پورا بکرا ڈم کر لیں. صحیح بات ہے. بھر دیں سارا اٹھا کے، بس خالی اجڑی نکال کے نا. اور پھر حجت یہ کرتے ہیں کہ بھائی جائز تو ہے، وہ تو اپنا ہی تو جواز اپنی جگہ. لیکن آپ نے قربانی کی جو روح ہے، یعنی آپ کی چھوٹی چھوٹی بوٹیوں کے اندر آپ کے دل پھنسے ہوئے ہیں. صحیح بات. سنت ابراہیم علیہ السلام نے تو بیٹا قربان بیٹا، اللہ اکبر. آپ سمجھے بات؟ اللہ، بڑی بات. دیکھیے قربانی کی تقسیم، گوشت کی تقسیم کی گئی. اپنے لیے بھی رکھیں، آپ عزیز و اقارب میں دیں، رشتہ داروں میں دیں، ٹھیک ہے. لیکن یہ نہ ہو کہ آفیسرز کو اور بہت دوستوں کو اور بہت کو تو رانے بھیج رہے ہیں آپ، اور اللہ کے نام پر بھائی یہ سری پائے اور یہ اجڑی، یہ سارا یہ دے دو، اللہ کے نام پر دے دو. قربانی کی کوئی قربانی تو باقی رہنے دیں. صحیح بات ہے جی. کوئی حصہ تو قربانی کا باقی رہنے دیں کہ آپ قربانی کر رہے ہیں. آپ ہی کھائیے، آپ غریبوں کو بھی دیجئے، عزیز و اقارب کو بھی دیجئے، لیکن اس کے اندر ایک برابری، ایک مساوات اور ایکولیشن ہونی چاہیے. بالکل صحیح بات کہ آپ ساری چیزوں کو برابر کر دیں، ہر چیز کو برابر کر کے اس کو ڈیوائیڈ کریں. آپ اس کو ڈیوائیڈ 3 کریں. آپ بالکل ٹھیک ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر ہمارا دل اٹکا ہوا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی بوٹیوں کے اندر. اچھا قربانی بن رہی ہے، صاحب بھی کھڑے ہیں، بیگم صاحب بھی آ کے کھڑے گی، بھائی یہ چانپے ساری ادھر کر دیں، یہ ساری، ہاں یہ سارے ران والا گوشت تو ادھر کر دیں، بھائی اس کا تو قیمہ بنوانا ہے. تو بھائی کو قربانی ہو رہی ہے، سال بھر آپ چانپے کھا رہے ہیں، سال بھر قیمے کھا رہے ہیں، لگتا ہے آج ہی گوشت آئی. دیکھیں ہمارے سراؤنڈنگ کے اندر جو چیز ہو رہی ہے، جو بات ہے ظاہر، اگر نہ ہو رہی ہو تو ہم اس کو نہیں ذکر کر سکتے. صحیح نہیں، آپ صحیح جیسے مصعب نے فرمایا کہ ہماری ذمہ داری ہے. تو خدا را آپ کھائیں بھی، شریعت نے آپ کے لیے جواز رکھا ہوا ہے. لیکن اس قربانی کے اندر صحابہ کرام نے، آل بیت اطہار کی آپ نے بات کی، ایک شخص کے گھر پر جو ہے وہ سری بکرے کی بھیجی کسی نے. انہوں نے کہا کہ میرے برابر میں جو میرا پڑوسی ہے نا، یہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند، اللہ اس کے گھر میں کیا سنہرا دور ہے. برابر میں نے کہا گھومتے 7 گھروں سے واپس پورے محلے سے گھوم کر اس کے پاس واپس. اللہ. اچھا ہم کیا کہیں گے، بھائی یہ چیز آئی ہے، یہ کیا کون ہے؟ تو میں کہوں گا میں سب سے زیادہ حقدار ہوں. سب سے پہلے یہ فقیر، سب سے بڑا فقیر افقر جو ہے، اس سب سے زیادہ میں اس کا حقدار ہوں کہ مجھے دی جائے. حالانکہ اچھا خاصا مال پہلے ڈم کیا، اس کے باوجود افقر سب سے بڑے ہم ہوں گے اور ہم کہیں گے. تو اسلاف کی تو باتیں کرتے ہوئے آپ یقین کریں ہمیں شرم آتی ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سارا گھر قربان کر دیا. احد کے زخمیوں کو دیکھیں کہ پانی لے کر آ رہے ہیں، وہ دوسروں کو پانی دے رہے ہیں. آپ سیدنا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 2 کھجوریں ہیں، آپ نے وہی اٹھا کے دے دی. خادمہ نے پوچھا کہ کچھ افطار کے لیے آیا تقسیم کرنے کے لیے، سارا دے دیا. خادمہ نے کہا کہ حضور کچھ افطار کرنے کے لیے، فرمایا تم نے بتایا نہیں، مجھے یاد ہی نہیں کرایا. اللہ اکبر. تم یاد تو کرا دیتی. یعنی لوگوں کی اثار میں اور حد کر کے رکھ دی. حد. دیکھیں سلمان بھائی، بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ نہ آپ کر سکتے ہیں، نہ میں کر سکتا ہوں، نہ ہمارا ویور کر سکتا ہے. سیدھی بات، میں بھی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا. یہ سارے گھر کو جھاڑو پھیر کے دے دینا اور جو کچھ ہے وہ سارا کچھ دے دینا. لیکن یہ صدیق اکبر کو زیب دیتا ہے، اور یہ حضرت امام حسن کو ہی زیب دیتا ہے کہ اپنا سارا گھر لٹا دیں. یہ آل بیت اطہار کو زیب دیتا ہے، یہ صحابہ کرام کو، امہات المومنین کو زیب دیتا ہے. لیکن کم از کم جس کو آپ کہتے ہیں آج کے زمانے میں منیمم سے منیمم، یا وہ سارے پیاری ایٹ لیسٹ
کہتے ہیں آپ، وہ کم از کم کر لیں کہ شریعت نے جو ایک ڈیوائیڈ کا کیا ہوا ہے اس کو تو کم سے کم شریعت کے طور پہ مشروع کریں۔ دوسری ایک بات کہوں گا احتیاط کے اندر، جیسے مصعب نے کہا بچے آج کل قربانی کے جانور آئے، بچے جانوروں سے بڑا پیار کرتے ہیں، آپ نے بھی بچپن میں پیار کیا، ہم بھی کرتے ہیں، ہمارے بھی بچے کرتے ہیں، لیکن یہ جو جانوروں کے ریسنگ کروا رہے ہیں نا گلیوں کے اندر، بھگا رہے ہیں جانوروں کو، یہ منع کیا گیا ہے۔ یہ اب اللہ کے مہمان ہو گئے، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اللہ اکبر، فرمایا کہ اب یہ منسوب ہو گئے قربانی کی طرف، اب یہ شاعر اللہ بن گئے، یہ اللہ کی نشانیاں بن گئے، اب ان سے تمتع بھی نہیں حاصل کر سکتے، اور آپ ان کے ساتھ زیادتی، سواری کرنا، فلانا بگانا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے اتنے بڑے پلیٹ فارم کے ذریعے بچوں کو یہ کہوں گا کہ بیٹا جانوروں سے محبت کریں، ان کو چارہ کھلائیں، ان کی خدمت کریں، لیکن ان کی ریسنگ نہیں کریں، یہ ریسنگ کے لیے نہیں ہے۔ دوسرا، منڈیوں کے اندر ایک بڑی گندی قسم کی روش چل پڑی ہے کئی سالوں سے کہ قربانی کے جانوروں کے نام گندی گندی اداکاروں کے نام پر رکھے ہوئے، اور فلمی اداکاروں کے نام پر یہ فلانی ہے، فلانی ہے، فلانی، اللہ کے شاعر اللہ قرآن نے قرار دیا ہے، آپ ان کے ساتھ ایسا مت کیجئے۔ تیسری احتیاط، آخری احتیاط، کہ قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت عمومی طور پر ہم خود بھی موجود ہوتے ہیں، قصائی بھی موجود ہوتا ہے۔ اب وہ قصائی جو ہمارے ہوتے ہیں سلمان بھائی، انہوں نے منہ کے اندر پان بھرا ہوتا ہے۔ اب یاد رکھیے کہ قربانی کے جانور میں بسم اللہ، یہ بڑی اہم بات کر رہے ہیں آپ نے بھی چھری پکڑی ہے، اس نے بھی، دونوں پر بسم اللہ کرنا واجب ضروری ہے۔ اب انہوں نے پکڑا، منہ بھرا ہوتا ہے، بتائیے اللہ اکبر، اس کو بولا بھائی تمہاری مہربانی ہوگی، ایک اور پان لا کے دے دوں گا، اس کو ختم کرو۔ پہلے سب سے پہلے بسم اللہ، اللہ اکبر بآواز بلند۔ آپ شرمی نہیں کریں، اس کے ذریعے شرعی مسئلہ ہے، آپ کی قربانی کہیں ضائع اور برباد نہ ہو جائے۔ بالکل صحیح، بہترین بات۔ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب، اللہ کی بارگاہ میں کسی بھی عمل کو پیش کرنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت اور اس آیت کا ایک گوشہ لن تنالوا البر، اس کے تناظر میں چاہتا ہوں آپ ناظرین کو کچھ سکھائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے کسی عمل کو تو اللہ کا حکم کیا ہے، کس انداز سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ یہ جو آیت مبارکہ کا آپ نے مختصر سا حصہ پڑھا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کی اصل کو اس وقت تک نہیں پا سکو کہ جب تک اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ ابھی جو خاص طور پر اگر قربانی کے حساب میں اگر دیکھا جائے تو وہ آیت مبارکہ میں اس وقت پڑھنے والا تھا، حتی تنفقوا مما تحبون، جب آپ نے گھڑی پسند کی تھی۔ تو اور حضرت نے جو ران کا ذکر کیا وہ بھی فرما جی بالکل، قربانی کے دنوں میں دیکھیں، اگر اس کو خاص قربانی کے تناظر میں دیکھا جائے تو جہاں عبادت کا تعلق ہے، بلا شبہ عمل میں ہم یقیناً کمزور ہو سکتے ہیں، عبادات کی جو ادائیگی اس میں کمزوری ہو سکتی ہے، لیکن جب قربانی کے ایام آتے ہیں اس میں خاص جذبہ ہمیں اپنے لوگوں میں نظر آتا ہے، اور وہ باقاعدہ منڈیوں کا، بازاروں کا رخ کرتے ہیں اور اپنی پسند کا جانور وہ خریدتے ہیں۔ تو اس پسند کے جانور کا تعلق آیت مبارکہ سے نکلتا ہے کہ اپنی جو تمہیں پسند ہے نا وہ اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ جو پسندیدہ جانور میں لے کر آ رہا ہوں وہ پسندیدہ جانور میرے گھر میں نہیں رہے گا، فریم میں نہیں رہے گا، ایکوریم میں نہیں رہے گا، اس کو ہمیشہ کے لیے میرے گھر پہ نہیں رہنا ہے، مجھے تو چھری پھیرنی ہے، اس کی کھال الگ ہو جائے گی، بوٹیاں الگ ہو جائیں گی، سب کھا پی کے ختم ہو جائے گا، مجھے کیا ملے گا؟ مجھے تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اللہ کی راہ میں پسندیدہ چیز قربان ہو جائے گی جو اللہ کو پسند ہے، تو پسندیدہ جانور لے کر آ رہے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قربانی کی طرف ترغیب دلائی ہے نا، اس میں یہ حدیث مبارکہ بھی سرکار نے فرمایا جو حضرت نے ارشاد فرمائی تھی، سمنوا ضحایاکم فانہ مطایاکم علی الصراط، کہ جو تم اللہ کی راہ میں جانور قربان کر رہے ہو کوشش کرو کہ اچھے تگڑے جانور، فربا جانور، خوبصورت جانور اللہ کی راہ میں قربان کرو، جو کہ کل پل صراط پر یہ تمہاری سواریاں بننے والے ہیں، پل صراط کو تم ان کے اوپر سوار ہو کر پل صراط کو پار کر لوگے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو قربانی کا جانور ہے، اور یہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں اتنی مقبول ہے کہ اس کا خون زمین پہ گرتا نہیں ہے، اور یہ اللہ کی بارگاہ میں پہلے ہی مقبول ہو جاتا ہے، بالکل یہ عمل، یہ عبادت، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قربانی کرنے والے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، خاتون جنت، سبحان اللہ، قریب تھیں، حضور نے فرمایا کہ جب قربانی ہوا کرے اس کے قریب رہا کرو، کہ جب اس کا خون زمین پہ گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو سیدہ کائنات نے فرمایا کہ یہ صرف ہمارے لیے ہے، یعنی اہل بیت اطہار کے لیے شان ہے؟ فرمایا نہیں، یہ میری پوری امت کے لیے، میری امت کے جہاں جہاں لوگ قربانیاں کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ قربانی کا جانور ایسے نہیں کہ یہاں کٹ گیا، ذبح ہو گیا، کھا پی کے ختم، سب کچھ معاملہ ختم، فرمایا نہیں،
فرمایا کہ یہ روز حشر اپنے سینگ، اپنے کھر، اپنے بالوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا. یعنی اتنا مقبول عمل ہے. اس کے ریزلٹس آپ کے لیے کتنے روشن ہیں. اتنا مقبول عمل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی یہاں بھی اس کی جزا دے گا اور وہاں بھی اس کی جزا دے گا. وہاں پر بھی انعام و اکرام سے نوازا جائے گا. جو حضرت نے بات ارشاد فرمائی تھی کہ بکرے کی ران والی اور گوشت والی، اصل قربانی یہی ہے کہ جو اپنے لیے پسند کر رہے ہو وہ آپ نے اللہ کی راہ میں، یعنی جو بوٹی آپ کو پسند آ رہی ہے نا وہی بوٹی خاص طور پہ فقیر کو دینی ہے. بالکل صحیح. جو گوشت کا حصہ آپ کو پسند آ رہا ہے یہی تو قربانی ہے. یہی سکھانے کے لیے اللہ نے قربانی کی سنت کو رکھا. جیسے اپنے پیارے بیٹے کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کی راہ میں قربان کیا، تو پیاری چیز اللہ کی راہ میں دینا یہی اصل قربانی کی حکمت اور یہی اصل چیز ہے جو قربانی ہمیں سکھاتی ہے. کاش ہم اس حقیقت کو سمجھ جائیں. کیا بات ہے مفتی صاحب. جب بھی کہیں امہات المومنین کا یا اس طرح حضور کی بیٹی کا نام آتا ہے، آپ یقین کریں میرا دل وہیں ٹھہر جاتا ہے. ساری گفتگو رہتی ہے لیکن دل وہیں پڑا رہتا ہے. علامہ صاحب تو بڑا بیٹیوں سے پیار کرنے والے ماشاءاللہ مشفق و مہربان والد ہیں. اللہ ہم بھی اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن جب حضور کی بیٹی کی بات ہے ہماری ساری بیٹیاں ان پہ قربان. بے شک بریک کے بعد ہوتی ہے ملاقات. جی ویلکم بیک. ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. قربانی کے موضوع پر پروگرام روشنی ARY QTV کی اسکرین پر میں علامہ لیاقت حسین نظری صاحب آپ سے اختتامی چند لمحات میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ ویسے بھی برسبیل تذکرہ کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ دور جدید کا ذہن جدید بڑا تنقید نگاری میں خود کو بڑا جو ہے نا آگے لے کے جا رہا ہے، اور ایام نحر میں وہ اس کی آلٹرنیٹ کوئی کہتے ہیں نا یہ جو نوبل ایک سیکریفائز ہے اور ایک بہت بڑا ایک کاز ہے، اس سے ہٹا کر لوگوں کو کہتا ہے اتنا پیسہ خرچ کرتے ہو کچھ اور نیکی کر لو، کوئی اور بھی تو اللہ کی تو اللہ کا قرب تو اس میں ہی مل جائے. تو ان ایام نحر میں اس کا کوئی بدل، کوئی آلٹرنیٹ اس کا ہو سکتا ہے یہ ذبیحہ کا؟ اچھا، ہمارے ہاں ایک طبقہ جو ہے وہ خاص طور پر ان کا یہ فیشن ہو گیا ہے کہ وہ باقی دنیا کی کسی فضول خرچی کو، کسی چیز کو، حکومتوں کے دوسرے اعتبار سے اداروں کے کروڑوں اربوں کھربوں روپے ضائع ہو جاتے ہیں، اس پر آپ ان کو کبھی بولتے ہوئے نہیں دیکھیں گی. صحیح. لیکن وہ تنقید کریں گے تو اسلامی عبادات پر، اسلامی شاعر پر وہ تنقید کریں گے کہ بھئی یہ حج کرنے کی کیا ضرورت ہے، اتنے سارے لوگ. علامہ صاحب ایک منٹ، یہ کون سے مسلمان ہیں یہ؟ بس یہ اپنے آپ کو انہوں نے اپنا آپ رکھا ہوا ہے کہ ہم ماڈریٹ مسلمان ہیں، لبرل ہیں، ہم اللہ کا حکم نہیں مانتے. ہم جو ہے نعوذ باللہ من ذالک مسلمان کے گھر تو پیدا ہوئے ہیں لیکن نعوذ باللہ من ذالک نہیں کہہ سکتے. وہ علامہ صاحب والی بات ہے کہ بدگمانی نہیں کر سکتے کہ دین بیزار ہیں. لیکن قبر کے اندر تو یہی پوچھا جائے گا کہ مر ربو کا ما دینو کا. صحیح بات. آج یہ گفتگو ہوتی ہے کہ مسلمان کے گھر پیدا ہوئے تو کیا ہو گیا. یہ تو قبر میں دیکھیں اگر جواب خالی یاد کرنے سے ہوتا تو یاد کر لیتا. یہ یاد کرنے سے جواب نہیں بنے گا، یہ برتنے سے بنے گا. برتنے سے آپ نے دین کو کتنا برتا ہے تب آپ کی زبان پہ نکلے گا دین الاسلام. صحیح بات. آپ اسلام سے محبت کتنی کرتے ہیں. بہت اچھی بات کیا. سب سے بنیادی چیز یہ ہے. صحیح بات. تو یہ حج پر بات کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح قربانی جب آتی ہے کہ بھائی اتنا سارا جانور قربان ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ فرمایا کہ یہ جو ایام ہے ما من ایام یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم وانہ لا یأتی یوم القیامۃ بقرونها واشعارها واظلافها. فرمایا کہ ان ایام کے اندر، ایام نحر کے اندر اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ احب، سب سے زیادہ محبوب ترین اگر کوئی عمل ہے تو وہ قربانی کرنا، احراق دم ہے. صحیح. اس کا بدل کوئی نہیں ہو سکتا. قربانی کے دن ایک بندہ کہے کہ یار میں قربانی نہیں کرتا ہوں، میں اس کے احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کروں گا آج. فرمایا وہ اس قربانی کا بدل نہیں ہو سکتا. مطلب ایک 50,000 کی قربانی کے عوض وہ 50 کروڑ خرچ کر دے. نہیں ہو سکتا. ہر چیز کا ایک ہے. اللہ. زکوٰۃ ایک الگ ہے، صدقہ الگ ہے، قربانی ایک الگ رکھی ہے. حج کے اندر قربانی وہ الگ ہے. اچھا یہ بھی لوگ اس کو غلط ملت کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں قربانی تو وہ حج کے ساتھ اس کا تعلق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع فرمایا، مدینہ منورہ شریف کے اندر 10 سال حضور رہے، 10 سال تک حضور علیہ السلام قربانی فرماتے رہے. حج کے اندر الگ قربانی ہے، یہاں ایک الگ قربانی ہے. 10 سنین حضور علیہ السلام نے قربانی فرمائی. تو یہ قربانی صاحب نصاب کے لیے ہے، اس کا کوئی بھی بدل نہیں ہے. اچھا ان لوگوں کو صرف قربانی کے دنوں میں، حج کے دنوں میں، یا پھر ربیع الاول شریف کے اندر آپ نے اگر اپنے گھر کو سجایا ہے تو بولے دیکھیں یہ لائٹنگ کر رہے ہیں، کتنے ضائع ہو رہا ہے. اچھا وہی لوگ شادیوں کے اندر جائیں گے آپ یا کسی شادی کے اندر جائیں گے، کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہوں گے، مال ضائع ہوگا. سلمان بھائی مجھے بتا دیجئے گا ان میں سے یہ جتنے سارے، اس میں سے کسی بندے نے کھڑے ہو کر چیخ ماری ہو کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ تو نفسانی خواہش ہے نا، یہ تو محبت دین ہے.
دین کی محبت معاشرے کے اندر یہ سارے استغفر اچھا یہ ایک شیطانی روش بھی ہے. الشیطان یعیدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء. صحیح بات. برائی کے کاموں میں آپ کو مثال دوں, ہمارے پنجاب کے اندر, کشمیر کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ شادیاں وادیاں ہوتی ہیں تو اس میں ناچ کے ویلا سٹ دینے, او چودھری دی ویل ہے, فلاں دی ویل ہے. اچھا یہ ویلوں کا نظام وہیں سے آیا ہے جو ویلے سٹنے کا. اچھا اس کے بعد کوئی دیں گے اسی چودھری صاحب کے پاس جاتے, چودھری صاحب مدرسے بچے پڑھ رہے ہیں, وہ نہیں یار بڑے حالات خراب نے, بڑی تنگی, کتنے پیسے یار, جو صاحب ویلا تو صرف 60 ناچ کے 60 ویلا ہوتے. تو یہ طریقہ کار شیطان آپ کو غلط راستوں کے اندر یہی لوگ. اچھا ان سے کہیں کہ آپ یہ بتا دیں کہ جتنا آپ مثال کے طور پر آپ نے 25 لاکھ 50 لاکھ روپے 1 کروڑ روپے اپنی بچی کی شادی پر کیا, تو اس سے تو 25 بچیوں کی شادی ہو سکتی تھی. صحیح بات ہے. لیکن وہاں پر آپ کو کبھی بھی یاد نہیں آئے گا. تو یہ بالکل شیطانی طریقہ ہے, یہ اسلام اور اسلام کے شاعر کو برباد کرنے کا طریقہ ہے. اللہ تبارک و تعالی, اور اس کے ذریعے آپ دیکھیں فائدہ کتنا ہوتا ہے, اس کے ذریعے کتنے ان گھروں کے اندر دیکھیں ہمارے یہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے جو ٹرسٹ بنا ہے, کہ دوسرے جو چیریٹی کے اچھے ادارے کام کر رہے ہیں ان گھروں کے اندر گوشت پہنچاتے ہیں جہاں قربانی نہیں ہوتی ہے. ان گھروں کے اندر دیہاتوں میں گوٹوں میں جا کے گوشت پہنچاتے ہیں. ہم تو گئے بھی ہیں, سفر بھی بالکل سفر کیا, سندھ میں دیکھ کے آئے سارے کے سارا, جہاں پر جا کے کام کیا. تو آپ یہ سوچیں کہ اس کے ذریعے مخلوق خدا کا کتنا فائدہ ہو رہا ہے. اس کا سلمان بھائی کوئی بھی بدل نہیں ہے. بہت عمدہ آپ نے بات فرمائی. اور علامہ صاحب, مفتی صاحب, بات یہ ہے کہ یہ جو اس ٹائپ کا جو لبرل مائنڈ ظاہر بندہ ہے, اور وہ آن دی ادر ہینڈ یہ جو شاعر کی آپ بات کر رہے ہیں نا, اس سے جب سوال کریں گے نا کتنے حج اور کتنے عمرے کیے ہیں, تو وہ آپ کو جواب میں یہ کہے گا. دیکھیں بدگمانی نہیں ہے, لیکن یہ آزمودہ ہے, ایکسپیرینسڈ بات آپ سے کر رہا ہوں. وہ آپ سے کہے گا نہیں وہ حج اور عمرہ نہیں کر سکا. اچھا اس کے علاوہ بیرون ملک, ہاں باقی پوری دنیا دیکھی ہوئی ہے. میں یو ایس گیا ہوں, میں یو کے گیا ہوں, میں یورپ گھومتا رہا ہوں, میں ٹرکی جاتا رہتا ہوں ہالیڈیز بنانے کے لیے. میں مکہ اور مدینہ نہیں چاہتا. تو اس بات سے اندازہ لگا لیں, خرچی ہو جائے گی. نہیں, فضول خرچی کے علاوہ وہ اللہ توفیق دے گا, جائیں گے. آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں ان کی مینٹل اپروچ کا, کہ وہ یہ علامہ صاحب آپ کی بات دہرانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ دین بیزار کتنے ہیں. جو لوگ دین بیزار ہیں وہ آپ کو بھی دین بیزار, دین سے بیزاری کی طرف لے کے جائیں گے. ایسے لوگوں کی طرف تو کہانی نہیں دھرنا چاہیے. اب انسانی فکر اتنی محتاج اور اتنی کمزور ہو کر رہ گئی ہے کہ ایک آدمی آپ کو توجہ دلا رہا ہے کہ جی آپ اللہ کی راہ پر یہ جو کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں تو اور بھی نیکیاں ہیں. ارے بھائی انہیں 3 دنوں میں کیوں آپ کو یہ نیکیاں یاد آتی ہیں؟ مفتی صاحب بہرحال ایک تو جاتے جاتے آپ سے پیغام لینا ہے, دوسرا ایک فقہی نوعیت کا سوال میرے ذہن میں آیا, لوگ اکثر کرتے بھی ہیں اور اس کا بھی ظاہر ہے وہ بھی پیغام ہو جائے گا. اس وقت دور حاضر تقاضے معاملات آپ کے سامنے, مہنگائی بھی آپ کے سامنے, اس وقت کون صاحب نصاب ہے؟ کیا وہی زکوٰۃ والا نصاب رہے گا؟ کون کرے گا قربانی؟ وجوب کیا ہے؟ لازم کتنی ہے؟ ارشاد فرماتے ہوئے پیغام دے دیں. پہلی بات تو یہ کہ وہ بدگمانی والے جملے سے آپ نے بدگمانی جو میرے متعلق پکڑ لی. نہیں ایسا نہیں ہے کہ میں کسی کو غلط سوچ رہے ہیں. بدگمانی جو ہے اس کے متعلق چونکہ اللہ اس کے رسول نے منع فرمایا, اس لیے چونکہ ہم ایک دوسرے پہ حکم لگانا شروع کر دیتے ہیں, یہ بھی گلی محلوں میں ہو رہا ہے. بالکل, تو اس سے چونکہ وہ عبادت سے بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے, اس وجہ سے میں نے وہ پیغام دیا تھا. جہاں تک جو ہے وہ وجوب کا تعلق ہے تو 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر رقم, یا اتنا مال تجارت یا کیش یا پرائز بونڈز وغیرہ جس کے پاس موجود ہیں, اس پہ ایک حصہ قربانی کرنا کم سے کم واجب ہے. اس طرح اس کا وجوب ادا ہو جائے. اگر ایک حصہ بھی قربانی کر لیتا ہے تو اس کا وجوب ادا ہو جائے گا. پیغام کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سنت ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے باپ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. تو اصل جو قربانی تھی نا وہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے درمیان کی گفتگو تھی. واہ, ہمیں وہ دمبا تو یاد رہ گیا جو فدیے میں آیا تھا, لیکن وہ گفتگو ہم بھول گئے. تو یہ دمبوں سے نکل کر, جانوروں سے نکل کر اس گفتگو کی طرف توجہ دیجیے کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اے والد گرامی, جو آپ کو حکم ہوگا وہ کر گزری. جب اللہ کا حکم آ گیا ہے نا تو پھر اس میں عقل کی نہیں چلے گی, اس میں منطق نہیں چلے گی, اس میں لاجک اور فلسفے کی کوئی بات نہیں چلے گی. بس رب کو مانا تو رب کی ماننی ہے. رب نے کہا جی گردن کٹانی تو کٹانی ہے, اب اس کے پیچھے کیا لاجک ہے, کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا, ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, ہم تو بک چکے ہیں اور اللہ نے ہماری جانوں کا سودا کر لیا ہے کہ وہ آخرت میں ہمیں جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا. تو اللہ کے حکم پر
اللہ کے رسول کے حکم پر کسی لاجک، کسی فلسفے، کسی حکمت کے متعلق سوچنے کے بجائے اس کی محبت میں دیوانہ وار اس کے حکم پہ عمل کیجئے، جو کہ در حقیقت اس کا قرب ہی اصل بندگی ہے اور اس کا قرب ہی ہماری زندگی کا اصل مقصود ہے۔ کیا بات ہے مفتی صاحب، بہت شکریہ تشریف لائے۔ اور لٹرلی ٹو بی ویری آنیسٹلی، میں بدگمانی سے مراد اس لیے کیونکہ علماء ہوتے ہیں، ان کا ایک لحاظ ہے، دبدبہ ہے آپ حضرات کا، اور آپ تزکیہ نفس کرتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں، تو اس لیے کہ آپ چونکہ مجھ سے نہ بدگمان ہو جائیں اور ایسا نہ سوچیں کہ میں کہیں بدگمان ہوتا ہوں اور پھر آپ کوئی قید و بند ظاہر ہے آپ۔ ہماری تو ساری گفتگو عوام الناس اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، صحیح ہے، ہماری بھی اصلاح ہو اور ان کی بھی اصلاح ہو۔ دیکھیں میں نے دونوں رخ بتا دیے تصویر کے، ایک وہ رخ ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ لوگ دیکھتے ہی بدگمان، اور ایسا ہوتا ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہم جہاں سے گزرتے ہیں ہر آدمی کوئی کسی کی تعریف کرتا ہوا نہیں بلکہ بے جا بدزن ہوتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن ایک وہ بھی ہے جو تجربات ہیں، مشاہدات ہیں، اور دیکھ کر سن کر سمجھ کر اس پوائنٹ کو جو ہے شامل کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ دونوں حضرات کا سایہ سلامت رکھے۔ بہت خوبصورت سیر حاصل کلام رہا مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب سے اور علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب آپ سے، بہت بہت اچھے اور بہت نورانی ایام آیا چاہتے ہیں، آئیں کہ ایک بار پھر ہم اپنا یہ ہمارا ریلیجس ایونچول سیلیبریشن ہے، اور یہ لفظ سیلیبریشن جو ہے یہ برتنے والی بات میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اس کو ان ایام کو برتتے کیسا ہیں۔ اگر آپ انہیں صحیح برت رہے ہیں تو آپ اس کو صحیح سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ سیلیبریشن سے مراد بھی کوئی یہ نہ لے کہ مطلب جشن کرنا ہے اور یہ سب، ایسا نہیں ہے۔ دراصل جو تقاضا ہوتا ہے ایام کا، جس مناسبت کے ساتھ وہ آتے ہیں، اس کو ہمیں صحیح انداز سے برتنا ہے، اخلاص کے ساتھ صاف ستھری نیت کر لیجئے۔ اور ہمیں جو کراس دا بورڈ جو ظاہر ہے فورن کنٹریز میں ہمارے مسلمان موجود ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ اپنی قربانی ٹرانسپیرنٹ انداز سے کرنا چاہتے ہیں تو احساس اس برس بھی بہت بڑی اجتماعی قربانی کر رہا ہے، شفاف انداز سے شرعی تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ملک پاکستان کے جید علماء کرام کی سرپرستی میں ایک بار پھر قربانی ہونے جا رہی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قربانی صحیح انداز سے ہو جائے اور وہاں کسی آپ ظاہر توہم میں یا شکوک و شبہات میں نہ رہیں، کوئی سلاٹر ہاؤس یا کوئی اس طرح کا آپ کے ذہن میں نہ رہے، تو احساس کے ساتھ ساتھ دیجیے۔ 24/7 ہماری ڈونیشن ہاٹ لائنز آپ کے لیے کھلی ہوئی ہیں، ضرور بالضرور احساس کی قربانی میں اپنا حصہ ڈالیے گا۔ مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔